یہ پورا مینا ہے، آپ کے دائیں اور بائیں دونوں جانب یہ وادی مینا ہے۔ یہ خیمے سارے ایئر کنڈیشن ہیں، آگ لگنے سے محفوظ ہیں۔ ان خیموں کے درمیان پکے وضو خانے اور واش روم ہیں، اور دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا باورچی خانہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 25 سے 30 لوگ ایک خیموں میں رکتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ یہاں تکیہ، کمبل، چادر اور صوفہ کم بیڈ لگا کر دیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اس مینا میں قیام کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ اس مینا میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف، جو حج کے دنوں میں کھلتی ہے، 5-6 دنوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد خیف میں میرے آقا نے فرمایا اللہ کے 70 انبیاء آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس مسجد خیف کی انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ اسی مینا میں وہ جگہ جسے جمرات کہتے ہیں، جہاں تینوں شیطانوں کی دیواریں ہیں، اور دیواریں بالکل ایک سیدھ میں، یعنی آگے والی انگلی آپ کو نظر آتی ہے تو پیچھے والی 2 نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح چھوٹے شیطان کے اوپر جو خیمہ لگا ہوا ہے وہ یہاں سے نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے جو 2 شیطان کے خیمے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ توجہ رکھیے، غور سے سنیے، اور اپنے لیفٹ پر الٹے ہاتھ پر نظر رکھیے۔ پہلے مسجد خیف کے مینار دیکھیے، یہ آگے کی طرف خیف کے مینار آ گئے۔ آئیے سلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، السلام علیکم یا انبیاء علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمرات جہاں شیطانوں کی دیواریں، چھت کے اوپر دیکھیے وہ ایک سفید بڑا سا خیمہ لگا ہے، ایک جس کے چاروں طرف لوہے کے سفید کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ اسی خیمے کے نیچے چھوٹے شیطان کی دیوار ہے، چونکہ اندر اندھیرا ہے تو دیوار نظر نہیں آ رہی۔ اس خیمے کے پیچھے پھر درمیانی شیطان کا خیمہ ہے، اور اس کے پیچھے پھر بڑے شیطان کا خیمہ ہے۔ تینوں شیطانوں کے خیمے اسی سیدھ میں ہیں، لیکن چونکہ ایک سیدھ ہے اس کے پیچھے سے 2 خیمے نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ پر دیکھیے تو پورا مینا آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ۔ سیدھے ہاتھ پر پورا مینا آپ کے سامنے ہے۔ یہ خیمے پورے سال اسی طرح لگے رہتے ہیں، خیمے اٹھائے نہیں جاتے، یہ خیمے اٹھائے نہیں جاتے، پورے سال لگے رہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام سے یہ خیمے آباد ہوتے ہیں۔ ان سڑکوں پر، ان روڈ پر، پلوں پر، ہر جگہ آپ کو حاجی نظر آئے گا، اور یہ سارے خیموں میں ماشاءاللہ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو آ کر قیام کرتے ہیں اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ 8 کو مینا میں قیام کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ 9 تاریخ کو عرفات میں رکنا فرض ہے۔ 10 تاریخ کی رات فجر کی نماز پڑھنے تک مزدلفہ میں رکنا واجب ہے، اور 11 اور 12 کی رات پھر مینا میں آ کر رکنا یہ حضور کی سنت ہے۔ 10 تاریخ کو جب حاجی مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کر مینا آتا ہے تو 10 تاریخ کو مینا میں آ کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارتا ہے۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں۔ 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے کو۔ اسی طرح 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مار کر جن حاجیوں کا سفر مدینہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، اور جن کا سفر اپنے گھروں کی طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم مینا میں ہیں، اور یہ جو نفق، یہ جو سرنگ جہاں سے ہماری بس گزر رہی ہے یہ بھی مینا ہے۔ یہ دیکھیے سیدھے ہاتھ پر کچھ خیمے یہاں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس وقت ہم مینا سے گزر رہے ہیں۔ تو 12 تاریخ کو حجاج کرام جو ہے وہ مینا سے نکل جاتے ہیں، اور جن کا سفر مدینہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، اور جن کا سفر اپنے گھروں کی طرف ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کا سفر عطا کیا، اور آج ہم نے عرفہ، مزدلفہ اور مینا کو دیکھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ذی الحج کے مہینے میں عرفہ، مزدلفہ اور مینا آنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جن جن مساجدوں کو آج دیکھا ہے
اللہ ان مساجدوں میں نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آج جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی حج پہ کب جا رہے ہو یا عمرے پہ کب جا رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب حج اور عمرہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، بڑا مہنگا ہو گیا ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں. تو جواب یہ نہیں ہے. جب کوئی پوچھے کہ بھائی حج پہ یا عمرے پہ کب جا رہے ہو، تو کہنا یہ چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے گا تو جائیں گے. کیونکہ یہاں دولت سے، شہرت سے، عزت سے، رتبے سے، مرتبے سے کوئی نہیں آتا. یہاں وہ آتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے. تو جب رب بلاتا ہے تو سارے انتظامات خود بخود ہو جاتے ہیں. بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ انتظامات کیسے ہو گئے. تو لہٰذا حج کی جو سفر کی جو سعادت ہے، یقیناً ہر مسلمان کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے حج، کم از کم زندگی میں ایک حج ضرور کر لے. تو جن کے نصیب میں، جن کی تقدیر میں اللہ نے حج لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تو حج کر کے ہی دنیا سے جائیں گے. وہ بغیر حج کیے نہیں جا سکتے جن کے نصیب میں اللہ نے حج لکھ دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص زندگی میں ایک حج کر کے چلا جاتا ہے، کوئی شخص زندگی میں کئی حج کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایک بھی حج نہیں کر پاتا، دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے کہ جس نے جس کے حج تقدیر میں جتنے حج لکھ دیے ہیں، بندہ اتنے سفر حج کے لیے کرتا ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے تقدیر میں اللہ نے حج نہیں لکھا وہ کیا کرے؟